تو وہ کربلا کی وہ جو شہادت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی، اس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے۔ اگر آج کلمہ گو اس دنیا میں نام لے رہے ہیں، ورنہ کفار کا یہاں پہ قابض ہوتے کفار۔ تو اس کے حوالے سے میں کیا یزید کے دور کو خلافت کہا جا سکتا ہے یا بس صرف ملوکیت تھی؟ دیکھو، خلافت پہ آ کے مسلمانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیعہ نقطہ نظر کے اعتبار سے خلافت بھی ایک الہی عہدہ ہے، امامت بھی ایک الہی عہدہ ہے، ایک منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب افراد کو عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعلک للناس اماما کہا، ان کو امامت دی۔ آپ نے کہا ومن ذریت، میری اولاد میں سے، فرمایا بناؤں گا ضرور، لیکن گناہ گار نہیں ہوں گے، معصوم ہوں گے۔ ٹھیک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، فرشتوں سے کہا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ جانشین بنایا۔ تو امامت بھی اللہ کی طرف سے ہے، خلافت بھی اللہ کی طرف سے ہے، نبوت اور رسالت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ چلتی رہی، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین بن کر آئے۔ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد امامت اور خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ امامت اور خلافت میں تھوڑی سی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ خلیفہ اسے کہا جاتا ہے جو کسی کا قائم مقام اور جانشین، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی ہیں، کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں، تم میرے بعد میرے وزیر ہو، میرے خلیفہ ہو، میرے جانشین ہو۔ پھر ارشاد فرمائی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی۔ علی نے جب تبوک کے موقع پہ کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں جنگ میں، تو آپ کو کہا کہ نہیں، آپ نے مدینہ میں رہنا ہے، تو کہا کہ مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے پھر یہ پڑھا کہ جس طرح ہارون موسیٰ کا وزیر تھا اور خلیفہ تھا، اسی طرح تو میرا وزیر اور میرا خلیفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال جو ہے وہ کوٹ کی، تطبیق تھی حضرت ہارون اور اسی مثال سے جب امام حسن پیدا ہوئے تو ان کا نام شبر رکھا گیا۔ شبر جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا عربی میں معنی حسن بنتا ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا نام شبیر رکھا گیا، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اسے حسین کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی اسی مناسبت سے کہ جس طرح حضرت ہارون کے دو بیٹے تھے شبر شبیر، اور وہ حضرت موسیٰ کے جانشین تھے، خدا کی طرف سے معین شدہ تھے، اس طرح علی تو خدا کی طرف سے میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے، اور تیرے یہ دو بیٹے اسی نام سے موسوم ہیں، شبر اور شبیر کے شبر نام اور سے۔ شبیر۔ تو حسین عربی زبان میں، حسن عربی زبان میں ہے۔ تو اس حساب سے اس مناسبت کو لے کر آپ رسول خدا کے خلیفہ ہیں اور ہمارے امام ہیں۔ خلیفہ جو کسی کا قائم مقام ہو، کسی کا جانشین ہو۔ امام اسے کہتے ہیں جو آگے چلے اور اس کے پیچھے چلا جائے۔ جتنے یہ 12 امام ہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے تو خلفاء رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے 12 خلفاء ہوں گے، سارے کے سارے بنی ہاشم اور قریش سے ہوں گے، اور جب تک وہ رہیں گے اس وقت تک دین باقی رہے گا۔ آپ کے خلفاء ہیں لیکن ہمارے وہ امام ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ان سے پیچھے بھی نہیں رہنا، ان سے آگے بھی نہیں بڑھنا، ہمیں ان کے قدم پہ قدم رکھ کے چلنا ہے۔ تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، ہمارے امام ہیں۔ نص کیا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان، 20 آپ کے خطبات ہیں جس میں آپ نے علی کو ارشاد فرمایا انت خلیفتی من بعدی، میرے بعد تم خلیفہ۔ لہذا شیعہ نقطہ نظر کے مطابق خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، اس کا اعلان کرنا نبی خاتم کا کام ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ اور یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اس کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ نہیں، خلیفہ بنانا اولے کا کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ثقیفہ بنی سعدہ میں اصحاب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے خلیفہ کا انتخاب کرنا چاہا تو حضرت ابوبکر کو بطور خلیفہ منتخب کیا۔ پھر یہ سلسلہ اس طرف چلا، لیکن شیعہ نقطہ نظر کے مطابق خلافت ایک الہی عہدہ ہے، اور خدا نے باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بھی بتا دیے، آپ نے بھی نام بتا دیے کہ میرے بعد میرا خلیفہ علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد زین العابدین ہے، ان کے بعد محمد باقر ہیں، اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو آپ کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے سوال کے جواب میں آپ نے یہ نام بتائے تھے۔ جب امام باقر علیہ السلام کا نام لیا تو آپ رک کے اور فرمایا، اے جابر، تجھے باقر کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا، جب وہاں پہنچنا تو میرے سلام پیش کرنا۔ یہ جابر جلیل القدر صحابی رسول ہے، کربلا کا سب سے پہلا زائر یہ ہے۔ اس سے ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، محمد تقی، امام علی رضا علیہ السلام ہے، امام محمد تقی علیہ السلام ہے، نقی امام حسن عسکری، اور 12ویں امام مہدی علیہ السلام ہیں، جن کا ساری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ کب وہ ظہور فرمائیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ دین کو پوری کائنات پہ غلبہ عطا کرے گا۔ آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ دین پوری کائنات پہ غالب آیا ہو، لیکن خدا کا یہ وعدہ الہی ابھی باقی ہے، اور اس کے آثار جو ہیں کربلا میں کروڑوں زائرین کا جمع ہونا اور کربلا سے وابستہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وقت ظہور قریب ہے۔ بہت سی علامات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ائمہ معصومین نے بیان کی ہے، وہ آج ہمارے سامنے ہیں، یکے بعد دیگرے سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو بات آپ نے کہی تھی کہ یہ خلفاء ہیں نسبت رسول کی وجہ سے، اور امام ہیں ہماری نسبت سے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جناب علی علیہ السلام و ابوہما افضل منہما خیر منہما، رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما یا افضل منہما، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں۔ اور اپنی بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جو ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فاطمہ کائنات کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ قرآن کریم میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو سیدۃ نساء العالمین کہا ہے، کہ عالمین کی عورتوں کی سردار، تو آپ اپنی جدہ جناب زہرا کے بارے میں رسول اللہ کا یہ فرمان بیان کر رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا دونوں میں فرق ہے، مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، جبکہ ہماری دادی زہرا سلام اللہ علیہا جناب حوا سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی تمام کی سید اور سردار ہیں۔ لہذا فاطمہ کا مقام الفاطمہ تو بضعۃ منی، آپ نے فرمایا میرا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے اندر جو روح حرکت کرتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ فاطمہ ہے۔ تو وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام جو ہیں مولا علی اور امام جناب زہرا سلام اللہ کی اولاد ہیں۔ یہاں یہ بھی بات ایک عرض کرتا چلوں، ہاشمی بھی سید ہے، جو خاندان ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں سید ہیں، لیکن ان کے سید ہونے میں اور امام حسن اور امام حسین اور ان کی اولاد کے سید ہونے میں فرق ہے۔ وہ صرف ہاشمی ہیں، یہ فاطمی سید کہلاتے ہیں، فاطمی، ہاں جناب فاطمہ کی نسبت سے، اور ان کو تمام سادات پر فضیلت حاصل ہے۔ جو رتبہ امام حسن اور امام حسین اور ان کی اولاد کو عطا ہوا ہے ہاشمی کو عطا نہیں ہوا، لیکن فقہی احکام کے حوالے سے کافی حد تک یہ برابر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی سید تھے، مولا علی علیہ السلام ہاشمی تھے، ہاشمی ہونا کچھ رتبہ کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک منزل زیادہ یہاں آپ کو مل جاتی